اور یہ جو پی ٹی آئی اپنے حق کے عہدے اصل میں رینٹ آؤٹ کرتی ہے، پہلے محمود خان اچکزئی کا نام، پھر راجہ ناصر عباس صاحب، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ سونپ دی جائے اپوزیشن اتحادی کی آفر. آپ کو لگتا ہے وہ قبول کریں گے اور پی ٹی آئی کے لیے اچھا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان ڈیفینیٹلی وہ بفر کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ اس وقت ضرورت ہے پاکستان میں جس کی، اور ایک پولیٹیکل پروسیس جو انیشیٹ ہونا چاہیے. میں تو پہلے ہی یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کا اتحاد بہت اہم ہے. اگر اس کے ساتھ جی ڈی اے اور جماعت اسلامی اکٹھے ہو جائیں تو یہ پھر ایک مؤثر اپوزیشن الائنس بھی ہوگا، اور حکومت کے لیے بھی فرینکلی آسانی ہوگی کہ ایک بفر کریٹ ہوگا. اور جو نارملائزیشن پروسیس جس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ پاکستان کے اندر اپوزیشن الائنس ہو جو کہ پھر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ٹمپریچر ہے وہ نیچے لانے میں اپنی کوشش کر سکے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا یہ آفر قبول کریں گے؟ وہ اپنی اسٹریٹ پاور پی ٹی آئی کو کیوں دیں گے؟ مولانا کی تو اعلیٰ حلقوں سے کشیدگی اس طرح مزید بڑھ جائے گی. دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان کو حکومت نے بار بار آفر کی ہے حکومت جوائن کرنے کی. اگر وہ حکومت جوائن نہیں کر رہے تو وہ بھی پھر کوئی وجہ ہے نا، ان کی ایک اپنی آرگومنٹس ہیں، اور وہ نہیں اس کو جو ہے وہ کر رہے جوائن. اس کے بعد اس کے نتیجے میں اگر آپ نے حکومت نہیں جوائن کرنی تو پھر اگر آپ اپوزیشن میں بڑا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے مولانا کو ظاہر ہے کہ یہ پوزیشن اگر ملتی ہے تو اس سے ان کا قد بڑھتا ہے اور وہ زیادہ مؤثر رول ادا کر سکیں گے. لیکن اس وقت میرے خیال میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ریلکٹنٹ ہے مولانا صاحب کو، اصل کیسر صاحب وغیرہ کے علاوہ باقی لیڈرشپ ابھی مولانا کو یہ رول دینے میں ریلکٹنٹ ہے. اور عمران خان صاحب کو بھی جو بریفنگ دی گئی تھی مولانا کے حوالے سے وہ کافی منفی تھی. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے یہ چیز جو ہے وہ آگے جاتی ہے، بٹ تو ابھی مجھے لگتا نہیں کہ پی ٹی آئی مانے گی مولانا کو لیڈر آف اپوزیشن بنانے. پی ٹی آئی کے اندر تو چلے اختلافات ہیں، وہ سمجھ آ رہی ہے، لیکن مولانا کی نظر میں بد اعتمادی پی ٹی آئی کے لحاظ سے دور ہو سکتی ہے، کیونکہ مولانا صاحب کو بھی تو اعتراض ہے کچھ ناموں پر جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں. نہیں، ظاہر ہے. دیکھیں، بہت تلخ تاریخ ہے پی ٹی آئی کی، جے یو آئی کی، اور بہت سخت باتیں ایک دوسرے کے بارے میں جو ہیں وہ کی گئی ہیں. بٹ دین اٹس پالیٹکس. پالیٹکس کے اندر ہر چیز کوئی حتمی تو نہیں ہوتی نا، کیونکہ دیکھیں نا، آپ نے پالیٹکس کے اندر راستہ تو بنانا ہی پڑتا ہے. آپ کو الٹیمیٹلی یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہے ہیومن سوسائٹی کی، اس میں یہ ہے کہ اگر پہلے یہ ہوتا تھا کہ اختلافات کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے تلواریں نکال دینی ہے اور دوسرے کا سر قلم کر دینا ہے. جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سوسائٹی کی وہ یہ ہے کہ جتنی بھی سخت اختلافات ہوں وہ الٹیمیٹلی آپ نے اس کے ساتھ راستہ نکالنا ہے، اور وہ اس کے لیے آپ نے بات چیت کرنی ہے. سو آئی تھنک اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ بات چیت کرتی ہے اور مولانا بات چیت کرتے ہیں تو یہ اٹس پارٹ آف پازیٹیو پالیٹکس. اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں. اچھا، پی ٹی آئی احتجاجی تحریک کا اعلان تو کرتی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں یا تو وہ کچھ ہوتا نہیں ہے یا صرف دعووں تک رہتا ہے. پھر وکلا اور ریٹائرڈ ججز پر انہوں نے تکیہ کیا ہوا تھا کہ جناب شاید وہی کوئی تحریک لے آئیں اور آئینی عدالتوں کے خلاف کچھ کھڑے ہو جائیں یا کچھ ایجیٹیشن کریں. لیکن آج ہم نے دیکھ لیا کہ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بعد میں بھی وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. لیکن اب پاکستان بار کونسل تو اب خیر نمائندہ نہیں رہی، کیونکہ ان کے جو گروپ ہے اس کو تو شکست ہو گئی ہے، پورے پاکستان میں سوچ کو شکست ہو گئی ہے. سو لائرز، ایز فار ایز لائرز آر کنسرنڈ، وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کے حق میں نہیں ہے. لیکن جو ایک کہہ لیں کہ افیکٹو طریق ججوں کو تو جج افیکٹو طریقے نہیں چلا سکتے، یہ افیکٹو طریقے سیاستدانوں نے ہی چلانی ہے. لیکن فی الحال ملک میں ایک جبر کا ماحول ہے، کوئرسو ماحول ہے. اس کی وجہ سے ایک تحریک جو کھڑی ہونی چاہیے اگر کھڑی ہوتی ہے وہ بھی پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پھر پرامن نہیں ہوگی. کیونکہ جب آپ ورجن کے ماحول میں تحریک کھڑی ہوتی ہے تو وہ کوئرسو تحریک ہوگی. سو پاکستان کے لیے بیسٹ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے ٹمپریچرز ڈاؤن ہوں، اور تحریک وغیرہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کو مزید آئی وڈ سے الجھا دے گی اور مسئلے کا حل نہیں ہوگا. لہٰذا عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ یہاں پہ جو ٹمپریچرز ہیں وہ نیچے آئیں. حکومت، اسٹیبلشمنٹ، عمران خان
اپنی پوزیشنز کے اوپر رہتے ہوئے بے شک دوسرے کو کچھ سانس لینے کا موقع دیں، خود بھی حکومت سانس لے اور اپوزیشن کو بھی ایک سانس لینے کا موقع دیں۔ اچھا فواد صاحب، کے پی حکومت وفاق پر الزام لگاتی ہے کہ وفاق کئی برسوں سے صوبے کے 3,000 ارب روپے دبا کے بیٹھا ہوا ہے، کتنی حقیقت ہے سر اس میں؟ اور جب پی ٹی آئی کی حکومت میں تھی اور آپ کابینہ کا حصہ بھی تھے، اس وقت یہ مسئلہ کیوں نہیں حل کیا گیا؟ اور واقعی اگر یہ واقعی اتنا گریو مسئلہ تھا تو نہیں یہ کوئی ایسی ایشو نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت میں اور وفاق کا موقف بالکل مختلف ہے اس کے اوپر، اور جو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیمز ہیں یا چیزیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ انہیں رائلٹی ملنی چاہیے، تو پھر دیکھیے نا پنجاب جو ہے وہ رائلٹی وہ گندم دیتا ہے خیبر پختونخوا کو، اسی طریقے سے جو سندھ ہے وہاں سے گیس جو ہے وہ وہاں سے آتی ہے، تو اس طرح سے اگر ہر صوبہ جو ہے وہ صرف کہے گا کہ وہ باقی کوئی صوبہ اس کا استعمال ہی نہیں کرے گا تو پھر آپ فیڈریشن تو نہیں نہ رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے پھر وفاق کے واجب الادا قرضے ہیں، رقم ہے جو خیبر پختونخوا حکومت نے دینی ہے جو انہوں نے نہیں دی، لہٰذا یہ کمپلیکس ایشو ہے، اٹس ناٹ اسٹریٹ فارورڈ۔ تو یہ جو این ایف سی بورڈ کا اجلاس دوبارہ بلایا گیا ہے 4 دسمبر کو، کچھ لگتا ہے کچھ پیش رفت ہوگی یا اختلافات کی نظر ہو جائے گا جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے؟ فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ این ایف سی ایوارڈ پہ، لیکن دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں۔ پاکستان کا جو فورن قرضہ ہے، آئی ایم ایف کی رپورٹ کو ساتھ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، پڑھیں ساتھ اس کے، تو ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ میں جو پروونشل گورنمنٹس کے آڈٹس ہیں وہ شامل نہیں ہیں، لیکن اصل جو پیسے کا ضیاع ہے، مثلا دیکھو نا ڈیفینس بجٹ کے اوپر تو کرٹیسزم ہوتا ہے جی فلانا اتنے پیسے لے گئے، 33 ارب ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ڈیفینس بجٹ جتنا ہی بجٹ ہمارا ایجوکیشن بجٹ ہے، اور ہماری ایجوکیشن کا صوبوں نے کیا حشر نشر کر دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ او لیولز کے ایگزام کے لیے 21 ارب روپیہ پاکستانی جو ہیں وہ دے رہے ہیں کیمبرج والوں کو، کیونکہ ہماری جو میٹریکولیشن ہے اس کی کوئی حیثیت و قات ہی نہیں رہ گئی۔ تو آپ صوبے جو ہیں وہ اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ ہے نہیں، وہاں 4 چیف منسٹرز آ کے بیٹھ جاتے ہیں ناٹ ود اسٹینڈنگ کسی پارٹی کے، یعنی مریم نواز میں اور علی امین گنڈا پور میں اور سرفراز بگٹی میں اور مراد علی شاہ میں کوئی فرق نہیں، سارے جو ہیں وہ پیسے، اور اس سے پہلے آنے والے بھی انہوں نے اپنے فیفڈمز بنا دیے ہیں، اور the kind of money چیف منسٹر اسپینڈ اور جس طریقے سے کرتے ہیں، اتنا تو مغل بادشاہوں نے بھی نہیں کبھی سوچا ہوگا کہ ہم اس طرح سے پیسہ دے سکتے ہیں، نہ کوئی پیسے کا پراپر آڈٹ ہے، نہ کوئی اس کی اور پھر آپ اسلام آباد کو اگر آپ دیکھ لیں، ساری جگہوں پہ یہ حال ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا آپ کانٹریکٹ جس طرح سے دے رہے ہیں اور میں بڑی کرپشن ہے، آپ دیکھیے نا اسلام آباد کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یعنی 83 ارب روپیہ آپ جو ہے وہ لگانے لگے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کسی نے اس کے انوائرمنٹل ہیزرڈز کو نہیں دیکھا، کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف جو ہمارے علاقے ہیں، جیلم کے علاقے میں مثلا ہماری جو سڑک ہے تو 10 ارب روپے کے لیے جو ہے وہ 3 سالوں سے رکی ہوئی ہے، پیسے ہی نہیں دے رہے۔ سو اس طرح تو نہیں، 5 کروڑ روپیہ چاہیے، ٹراما سینٹر بنا ہوا ہے اس کو نہیں دے رہے، اس طرح تو نہیں صوبوں کو چھوڑا جا سکتا۔ اچھا، یہ جو ترمیم والا معاملہ ہو رہا ہے 28ویں ترمیم کی بازگشت کا، آپ بھی شہر اقتدار میں، کیا اب تک خبریں آ رہی ہیں؟ کچھ وزراء کہتے ہیں آ رہی ہے، ٹیبل ہونے والی ہے، ایم کیو ایم کو نون لیگ نے آگے لگا دیا ہے، وہ دونوں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم لفظی گولہ باری میں دست و گریباں ہوئے پڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ قومی سلامتی کا بجٹ وہ کہتے ہیں کہ صوبوں کو برابر دینا چاہیے، وفاق کے ساتھ بوجھ اٹھانا چاہیے، آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور اگر آ گئی تو آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی وڈ ایگری ٹو دیٹ؟ نہیں کبھی نواز شریف اور آصف زرداری کے ہوتے ہوئے ڈیوولوشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ دونوں فیملیز کا تمام اقتدار ہی اس کے اوپر ہے کہ جو چیف منسٹر کا آفس ہے سندھ میں ان کے پاس رہے، پنجاب میں ان کے پاس رہے، اینڈ دے ہیو ایکسیس ٹو انلمیٹڈ فنڈ۔ اور یہ کس لیے اقتدار میں ہے؟ یہ ان کی کوئی آئیڈیالوجی تو نہیں ہے نا، نہ ہی یہ کوئی پاکستان کو کوئی انہوں نے کوئی 40 سالوں میں ریفارم کر دیا کہ آگے کر دیں گے۔ سو ان کا تو صرف پرپز ایک ہی ہے کہ پیسوں کا ایکسس ہمارے پاس رہے، اور وہ اگر ڈیوولوشن ہو جاتی ہے تو وہ کیسے رہے گا؟ تو سر آپ کے خیال میں اوبویسلی آپ نے سسٹم دیکھا بھی ہے، مضبوط بلدیاتی ادارے یا پھر انتظامی یونٹ یا صوبے ہونے چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ اس کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے نا، الٹیمیٹلی یہی ہونا ہے۔ آبادی بہت بڑھ گئی ہے، جب تک آپ نے مضبوط لوکل گورنمنٹ نہیں ہوگی، ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر نہیں ہوں گے، کیسے آپ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھائیں گے؟
اور آئی ایم ایف کی تازہ رپورٹ جو آپ کی نظر سے گزری ہو، اب وہ کہتے ہیں جناب کے سیاسی اداروں میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کرپشن بڑھ چکی ہے، حکومت کے مطابق تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ دیکھو نا، بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہی جو ہمیں پہلے نہیں پتا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، کانٹریکٹ صحیح ہونے چاہیے، اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ میرٹ کے اوپر ہونے چاہیے. پولیٹیکل اتھارٹی رسک میں آ جاتی ہے نا یہ چیزیں کرتے ہوئے. تو اس لیے اس میں ہونا کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے انلیس کہ ڈونر جو ہے وہ جو پیسے دے رہا ہے وہ بالکل اپنا وہ کہتے ہیں نا پٹ ہز فٹ ڈاؤن، تو پھر ایک علیحدہ بات ہے جیسے فیٹف میں انہوں نے کر دیا اور ہمیں کافی چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑی. بٹ آئی ڈاؤٹ کہ اس کے اوپر کچھ ہوگا.